اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری اس نشست میں سخاوت و بخل کی تعریف اور ان کی حقیقت بیان کی جائے گی۔ دلائل شرعیہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بخل ہلاکت میں ڈالنے والے امور میں سے ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بخل کی تعریف کیا ہے اور کس عمل سے آدمی بخیل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو اپنے آپ کو سخی نہ سمجھتا ہو، حالانکہ بعض اوقات دوسرے کی نظر میں بخیل ہوتا ہے۔ ایک شخص کے عمل کے بارے میں لوگوں کے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی اس کے فعل و بخل سے تعبیر کرے گا تو کوئی اس کے فعل کو بخل نہیں سمجھے گا۔ علاوہ ازیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو، اسی وجہ سے وہ مال کی حفاظت کرتا ہے اور اسے روک رکھتا ہے۔ تو اگر مال کو روکنے کے سبب اسے بخیل قرار دیا جائے تو کوئی بھی شخص بخل سے خالی نہیں نظر آئے گا، اور اگر مطلقاً مال روکنے کو بھی بخل سے تعبیر نہ کریں تو پھر بخل کا کیا مطلب ہوگا؟ حالانکہ بخیل تو وہی ہوتا ہے جو مال روک کر رکھتا ہے۔ لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا بخل ہلاکت کا باعث ہے؟ اس سخاوت کی کیا تعریف ہے جس کے ذریعے آدمی سخی کہلاتا اور ثواب کا حقدار ٹھہرتا ہے؟ بخل کی تعریف میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے بخیل وہ ہے کہ جو چیز اس کے ذمہ واجب ہے اسے روکے، لہذا آدمی پر جو کچھ واجب ہے اگر اسے ادا کر دے تو وہ بخیل نہیں کہلائے گا۔ لیکن یہ تعریف نامکمل ہے، کیونکہ جو شخص قصاب سے گوشت یا نان بائی سے روٹی لیتا ہے پھر کچھ کم قیمت کے ساتھ واپس کر دیتا ہے تو اسے بالاتفاق بخیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے اہل و عیال کو قاضی کی طرف سے مقرر کردہ یومیہ دینے میں تو کوتاہی نہیں کرتا، لیکن اگر وہ ایک آدھ لقمہ زیادہ مانگے تو انہیں دیتا ہے، یا اس کے مال سے اس ایک کھجور بھی کھا لیں تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، تو یہ بھی بخیل کہلاتا ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے سامنے روٹی رکھی ہوئی ہو اور کوئی ایسا آدمی آ جائے جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ وہ اس کے ساتھ کھائے گا تو وہ اسے چھپا دیتا ہے، تو ایسا شخص بھی بخیل شمار ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے بخیل وہ ہے جو عطیہ دینے میں مشکل محسوس کرے۔ یہ تعریف بھی ناقص ہے، کیونکہ اگر اس سے مراد یہ ہو کہ اس پر ہر قسم کا عطیہ دینا گراں گزرتا ہے تو کتنے ہی بخیل ایسے ہیں جو تھوڑی سی چیز دینے میں کوئی مشکل محسوس نہیں کرتے، جیسے 1 یا 2 دانے دینا، لیکن اس سے زیادہ دینا ان پر گراں گزرتا ہے۔ اور اگر عطیے سے بعض عطیات مراد ہوں تو کتنے ہی سخی ایسے ہیں کہ ان پر بعض عطیات دینا گراں محسوس ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے ایسے عطیے کا کہا جائے جو ان کے تمام مال کو گھیرے ہوئے ہو یا بہت بڑا مال ہو تو اس کے دینے میں سخی بھی مشکل محسوس کرے گا، لیکن لہذا اس تعریف پر کسی کو بخیل نہیں قرار دیں گے۔ سخاوت کی تعریف میں مختلف اقوال ہیں۔ بخل کی طرح سخاوت کی تعریف کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے یہ کہا ریاکاری اور احسان جتلائے بغیر دینا سخاوت ہے، اور بعض کے نزدیک بغیر مانگے دینا اور اسے بھی تھوڑا سمجھنا سخاوت ہے۔ کسی نے کہا سخاوت یہ ہے کہ سائل کو دیکھ کر خوش ہو اور جس قدر ممکن ہو خوشی سے اسے دے۔ بعض کے خیال میں سخاوت یہ ہے کہ اس تصور سے مال دینا کہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے اور بندہ بھی اسی کا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کا مال بغیر فخر و فاخر کے خوف سے دے رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ کچھ مال دینا اور کچھ روک رکھنا سخاوت ہے، اور زیادہ دینا اور تھوڑا سا بچا کر رکھنا
جود ہے، اور جو شخص خود مشقت اٹھا کر دوسروں کو اپنے پر ترجیح دے وہ ایثار کرنے والا ہے، اور جو شخص کچھ بھی خرچ نہ کرے وہ بخیل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بخل و سخاوت کی تعریف یہ ہے۔ بخل اور سخاوت کی تعریف کے متعلق جو اقوال ذکر کیے گئے ہیں ان میں کوئی قول بھی بخل اور سخاوت کی تعریف کا احاطہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو ایک حکمت اور مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مخلوق کی ضروریات پوری ہوں۔ اب جس شخص کو مال مل جائے تو وہ اسے مخلوق کی ضروریات میں خرچ کرنے سے روک بھی سکتا ہے، اور وہاں بھی خرچ کر سکتا ہے جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس مال کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرے، اور جہاں خرچ کرنے کی حاجت نہ ہو وہاں خرچ کرنے سے گریز کرے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرے۔ چنانچہ معلوم ہوا جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے، اور جہاں خرچ کرنے کی حاجت نہ ہو وہاں خرچ کرنا اسراف، اور دونوں کے درمیان ایک درمیانی درجہ ہے۔ یہی درجہ قابل تعریف ہے، اور جود و سخا اسی درجے کا نام ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت کا حکم دیا گیا اور آپ سے فرمایا گیا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الفرقان آیت نمبر 66 میں، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھے نہ تنگی کرے، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فضول خرچی اور کنجوسی نیز کشادگی اور تنگی کی درمیانی راہ کا نام جود و سخا ہے، یعنی خرچ کرنے اور خرچ سے رکنے میں واجب مقدار کو اختیار کرنا۔ جب تک دل صاف اور راضی نہ ہو محض ظاہری اعضاء سے خرچ کرنا کافی نہیں۔ اگر آدمی وہاں خرچ کرے جہاں خرچ کرنا ضروری ہو لیکن اس کا دل اس پر راضی نہ ہو، مگر پھر بھی صبر کرتے ہوئے خرچ کرے تو وہ حقیقتاً سخی نہیں ہے، ہاں بتکلف سخاوت کرنے والا ضرور ہے، کیونکہ مال کے ساتھ تو دل کا تعلق اس قدر ہی ہونا چاہیے کہ وہ ضروری مقامات پر خرچ کرے۔ جہاں تک خرچ کرنے کے معاملے میں واجب مقدار کی بات ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واجب مقدار کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو شریعت کی طرف سے واجب ہے، اور دوسری وہ جو عادت اور مروت کی وجہ سے واجب ہے۔ سخی وہ ہے جو نہ تو شریعت کی طرف سے جو اس پر واجب ہے اس کے خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اور نہ ہی مروتاً جو اس پر خرچ کرنا لازم ہے اس کے خرچ کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے۔ ہاں اگر وہ ان دونوں قسموں میں سے کسی ایک جگہ خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکے گا تو بخیل کہلائے گا، اور واجب شرعی میں خرچ نہ کرنے والا صرف بخیل ہی نہیں بلکہ بہت بڑا بخیل ہے۔ واجب شرعی کی مثال یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اہل و عیال کو ان کا نفقہ نہ دے، اور اگر زکوٰۃ ادا کرنے اور اہل و عیال کو ان کا نفقہ بھی دے لیکن خوش دلی سے نہ دے تو ایسا شخص طبعاً بخیل ہے اور بتکلف سخاوت کرنے والا ہے۔ ایسا شخص بھی بخیل ہے جو واجب شرعی میں اپنا خراب مال دے اور اچھا یا اوسط درجے کا دینے میں اس کی طبیعت خوش نہ ہو۔ جہاں تک مروت کے اعتبار سے وجوباً خرچ کرنے کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی سی چیزوں کے خرچ کرنے میں تنگی نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا برائی ہے، اور یہ برائی حالات اور شخصیات کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ جیسا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے اگر امیر آدمی کسی چیز کے خرچ کرنے میں تنگی کرے تو اسے معیوب خیال کیا جاتا ہے، اور اگر یہ فعل کسی فقیر سے صادر ہو تو اسے معیوب خیال نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ایک فعل پڑوسی سے صادر ہو تو اسے کنجوسی پر محمول کیا جاتا ہے،
جبکہ اجنبی سے وہی فعل صادر ہو تو اسے کنجوسی سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ مہمان نوازی کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ اس میں ایک چیز پر تنگی معیوب خیال ہوتی ہے، جبکہ معاملات میں اس چیز پر تنگی معیوب خیال نہیں ہوتی۔ تو اس طرح اس تنگی کے اختلاف کی مختلف 4 صورتیں ہوئیں۔ ایک، جس چیز کے خرچ میں تنگی کی راہ اختیار کی جائے اس کا تعلق ضیافت اور معاملات سے ہو، اور دوسری، جس چیز کے خرچ میں تنگی کی راہ اختیار کی جائے اس کا تعلق کھانے اور کپڑے سے ہو، اور کھانے اور کپڑوں کے معاملے میں تنگی اختیار کرنا دوسری چیزوں میں تنگی اختیار کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اسی طرح کفن کا کپڑا خریدنے یا قربانی کا جانور خریدنے یا صدقہ کے لیے روٹی خریدنے میں تنگی دوسری چیزوں میں تنگی اختیار کرنے سے زیادہ بری ہے۔ نمبر 3، جس سے تنگی برتی جا رہی ہے وہ دوست ہے یا بھائی یا قریبی رشتہ دار یا بیوی یا بیٹا یا اجنبی ہے۔ نمبر 4، جو تنگی کر رہا ہے وہ بچہ ہے یا عورت یا بوڑھا یا نوجوان یا عالم یا جاہل یا مالدار یا فقیر ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں تنگی کا حکم مختلف ہوگا، کہیں تنگی کرنا زیادہ برا ہوگا اور کہیں اس میں برائی کم ہوگی۔ بخیل اور بخل کی تعریف یہ ہے، بخیل وہ ہے جو اس مقام پر خرچ کرنے سے باز رہے جہاں خرچ کرنا شریعت اور مروت کے اعتبار سے لازمی ہو اور اس کی کوئی مقدار معین کرنا ممکن نہیں۔ بخل کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے، کسی ایسے مقصد کے لیے مال خرچ نہ کرنا جو مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہو، جیسے دین کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے، لہذا زکوٰۃ اور اہل و عیال کا نفقہ روکنے والا بخیل ہے۔ اسی طرح مروت کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے، تو جو شخص معمولی چیزوں میں ان لوگوں کے ساتھ تنگی اختیار کرے جن کے ساتھ ایسا سلوک مناسب نہیں ہے تو وہ مال کی محبت میں بے مروتی اختیار کرنے والا ہے اور بخیل ہے۔ بخل کا ایک درجہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص واجب شرعی بھی ادا کرتا ہے، مروت کی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن اس نے بہت سا مال جمع کر رکھا ہے اور اس مال میں سے نہ تو صدقہ نکالتا ہے نہ محتاجوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں 2 اغراض متعارض ہو رہی ہیں، ایک غرض خرچ نہ کرنے کی صورت میں حفظ مال کی پائی جا رہی کہ مال مصائب کے وقت کام آتا ہے، اور دوسری غرض خرچ کرنے کی صورت میں حصول ثواب کی پائی جا رہی ہے کہ خرچ کرے گا تو ثواب پائے گا اور آخرت میں اس کے درجات بلند ہوں گے۔ لہذا اس صورت میں عقل مند لوگوں کے نزدیک مال روکنا بخل ہے، اگرچہ عوام الناس کے نزدیک بخل نہیں ہے، کیونکہ عوام کی نظر دنیاوی فوائد پر ہوتی ہے، لہذا وہ مصائب کے وقت کے لیے جمع رکھنے کو اہم سمجھتے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات عوام کے نزدیک بھی ایسے لوگوں پر بخل کی نشانی ظاہر ہو جاتی ہے، مثلا اگر اس کے پڑوس میں کوئی شخص محتاج ہو اور یہ اس کو مال نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ مجھ پر جو زکوٰۃ فرض تھی وہ میں نے ادا کر دی ہے، اب مجھ پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ یہ بات یقیناً بری ہے، لیکن یہ برائی مالدار کے مال کی مقدار اور محتاج کی حاجت شدیدہ اور اس کی دینداری اور اس کے مستحق ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ تو جو شخص شریعت کی طرف سے جو اس پر واجب ہے اس کی ادائیگی کرے، اور اسی طرح مروت کے حوالے سے جو اس پر خرچ کرنا لازمی ہے اس کی ادائیگی کرے، تو وہ بخل سے بری ہے۔ تاہم جود و سخا متصف نہیں، اور جو جود و سخا کی صفت سے اس وقت متصف ہوگا جب وہ فضیلت حاصل کرنے اور بلند درجات کو پانے کے لیے مقدار واجب سے زیادہ خرچ کرے۔ لہذا اگر کوئی شخص
کشادہ دلی سے مال خرچ کرے، باوجود یہ کہ نہ اس پر کوئی واجب شرعی ہو اور نہ ہی اسے خرچ کرنے کی صورت میں ملامت کا سامنا کرنا پڑے، تو وہ بہت بڑا سخی ہے، اور جس قدر زیادہ خرچ کرے گا اتنا ہی بڑا سخی کہلائے گا، کیونکہ سخاوت میں قلت و کثرت کے اعتبار سے درجات ہیں، اور ان درجات کا کوئی شمار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں سے زیادہ سخی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس قدر عادت اور مروت کے اعتبار سے خرچ کرنا ضروری ہے، اس سے زیادہ خرچ کرنا جود یعنی سخاوت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کی خوشی سے ہو اور کسی قسم کی لالچ نہ ہو، نیز خدمت، بدلہ، شکریہ، تعریف کی امید نہ رکھے، کہ جو شخص شکریہ یا تعریف کی طمع رکھتا ہے وہ سوداگر ہے، سخی نہیں، کیونکہ وہ مال کے ذریعے تعریف خریدتا ہے، اور چونکہ تعریف میں لذت ہوتی ہے اور حقیقت میں انسان کا مقصود لذت ہی ہوتا ہے، جبکہ جود تو بلا غرض مال خرچ کرنے کا نام ہے۔ حقیقی جود یہی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، وہی حقیقی جواد ہے، جبکہ بندوں کو جواد کہنا مجازی طور پر ہے، کیونکہ اگر مال خرچ کرنے والے کو مال خرچ کرنے میں کوئی غرض نہ ہو تو آخرت کے ثواب، سخاوت کی فضیلت کا حصول اور بخل جیسی گھٹیا عادت سے نفس کو پاک کرنے کی غرض تو ضرور ہوتی ہے، لہذا اس وجہ سے اسے مجازاً جواد کہا جاتا ہے۔ اگر خرچ کرنے والے کو اس بات کا خوف ہو کہ خرچ نہ کرنے کی صورت میں لوگ اس کی برائی کریں گے یا اسے ملامت کریں گے، یا پھر خرچ کرنے والا ایسے شخص پر خرچ کر رہا ہے جسے کسی نفع کی توقع ہے، تو ان تمام صورتوں میں اسے سخی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ ان اسباب و محرکات کی وجہ سے مال خرچ کرنے پر مجبور ہے، اور ان میں حاصل ہونے والے فوری فوائد اس کے عوض ہیں، گویا وہ عوض لینے والا ہے، سخی نہیں۔ دینی سخاوت ایک عبادت گزار خاتون کے بارے میں منقول ہے کہ وہ حضرت سیدنا حبان بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑی ہوئی۔ وہ اس وقت اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے کہا، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے میں مسئلہ پوچھوں؟ رفقا نے حضرت سیدنا حبان بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو چاہو پوچھ لو۔ اس نے پوچھا، تم لوگوں کے نزدیک سخاوت کسے کہتے ہیں؟ رفقا نے کہا، عطا کرنا، خرچ کرنا اور ایثار کرنا سخاوت ہے۔ خاتون نے کہا، یہ تو دنیاوی سخاوت ہے، دینی سخاوت کیا ہے؟ رفقا نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کی یوں عبادت کریں کہ اس میں کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ خاتون نے کہا، کیا تم عبادت پر اجر طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ خاتون نے پوچھا، کیوں؟ کہنے لگے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو خاتون نے کہا، سبحان اللہ، تم 1 دے کر 10 لیتے ہو، پھر تم کس بنا پر اپنے آپ کو سخی کہتے ہو؟ انہوں نے خاتون سے پوچھا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کس چیز کو سخاوت کہتی ہے؟ خاتون نے کہا، میرے نزدیک سخاوت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں اس میں لذت ملے، ناپسندیدگی تم پر ظاہر نہ ہو، اور نہ تم اس پر کسی قسم کے اجر کی توقع رکھو، حتیٰ کہ تمہارا مالک جو چاہے تم سے سلوک کرے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتے کہ وہ تمہارے دلوں پر باخبر ہے اور جانتا ہے کہ تم اس کی عبادت اجر کے عوض کرتے ہو؟ یقیناً یہ بات تو دنیاوی اعتبار سے بھی بری ہے۔ ایک عبادت گزار خاتون نے لوگوں سے کہا، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ سخاوت کا تعلق صرف روپے پیسے سے ہے؟ لوگوں نے کہا، پھر کس چیز سے؟ اس نے کہا، میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی خاطر خون دل بہا دینا سخاوت ہے۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دینی سخاوت یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہلاک کر دو،
اور اپنے دل و جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور یہ عمل خوش دلی سے کرو، کسی کے مجبور کرنے سے نہیں، اور نہ اس سے فوری اور نہ آئندہ اجر کی امید رکھو۔ اگرچہ تمہیں ثواب کی حاجت ہے اور کامل سخاوت کا حسن تمہارے وہم و گمان میں اس طرح غالب آ جائے کہ تم سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، اگرچہ تمہارا مولا تم سے ایسا سلوک ہی کیوں نہ کرے جو تم اپنے لیے پسند نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اس لیے کرو کہ تم اللہ کو چاہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو، اس لیے نہیں کہ اس کا اجر و ثواب ملے گا، اس کے بدلے جنت یا دوزخ ملے گی۔ اپنا عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان